اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ عابسہ کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تعارف میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقام نزول کی۔ تو یہ سورہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور نزول وحی کے ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 42 آیات موجود ہیں۔ اس سورہ کو عابسہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عابسہ کے لفظی معنی ہے تیوری چڑھانا، اور اس سورہ کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ عابسہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، تیوری چڑھانا یعنی چہرے پر ایسے آثار لے کر آنا کہ جس طرح سامنے والے کو کسی بات کوئی ایسی بات جو اس کو ناگوار گزرے تو اس کے چہرے پر وہ آثار نمایاں ہو جانا، اس کو تیوری چڑھانا کہا جاتا ہے۔ اب اس سورہ سے ریلیونٹ جو نیم ہے اور پہلی آیات ہیں، ابتدائی آیات، ان میں ایک واقعہ موجود ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس سورہ کا شان نزول۔ اور اس سورہ کا شان نزول یعنی اس سورہ کی ابتدائی آیات میں خاص واقعے کا ذکر ہے، اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے، یعنی مفسرین اور محدثین دونوں حضرات بالاتفاق یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے چند بڑے سرداران آئے۔ ان میں ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور عباس بن عبد المطلب۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی اہل ایمان میں شامل نہیں تھے، ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ابھی نزول وحی کے ابتدائی ایام تھے، ابتدائی دور تھا، اور حضرت عباس 690 میں ایمان لائے تھے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سورہ کا نزول مکہ میں ہوا اور ابتدائی دور تھا۔ بہرحال اب یہ بڑے بڑے سرداران تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے، اور اچانک سے جب آئے، آداب مجلس کی رعایت کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ورڈز کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشدنی، یا رسول اللہ مجھے سیدھا رستہ بتائیے، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ صحابی صورتحال کو سمجھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ختم ہونے کا انتظار کرتے۔ اب ظاہر ہے دیکھ تو نہیں سکتے تھے، لیکن سن تو سکتے تھے۔ قوت سماعت تو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو گفتگو ہیں، مصروف ہیں، اور جب خاموش ہوں گے تو میں اپنی بات ان کی خدمت میں رکھوں گا۔ لیکن بہرحال جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے دوران بار بار خلل اندازی کر رہے تھے، خلل ڈال رہے تھے، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کچھ ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے، اور اس پر اس سورہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اب یہ واقعہ تو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں سرداران کو، اور اگر واقعے کی مکمل معلومات نہ ہو تو دل میں ایک وسوسہ سا تو بہرحال اٹھتا ہے، اور یہ وسوسہ میرے دل میں بھی تھا جب میں بہت چھوٹی تھی۔ یعنی اس سورہ کا انٹروڈکشن شاید میرے نصاب کی کتاب میں تھا، یا کہیں میں نے اس سورہ کا تعارف پڑھا ہے۔ سچ میں قرآن اسٹوڈنٹ نہیں تھی، آئی تھنک آئی واز ان گریڈ 4 اور 5۔ سو مجھے تب بتایا گیا ان اے ویری شارٹ فارم کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی
تبلیغ فرما رہے تھے تو ایک نابینا صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کویشچن کیا تو اللہ کے نبی کو ناگوار گزرا، تو آپ کے چہرے پر آثار نمایاں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کی کہ آپ نے ایسا کیا، حالانکہ وہ نابینا بہتر نصیحت لے سکتا تھا۔ تو جب اس طرح کر کے واقعہ بتایا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی دل میں کوئی وسوسہ سا تو اٹھتا ہے کہ آیا اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ وہ تو اخلاق کی بہترین ترین کنڈیشن میں تھے، اور ان کے خلق کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا گیا قرآن میں، تو پھر آیا ایسا کیوں ہوا؟ دراصل اس معاملے کو، اس سینیریو کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے جو منصوبہ بندی کرتے تھے، اس کے لیے وہ ہر طریقہ اور ہر رستہ اختیار فرمانے کی کوشش کرتے رہتے تھے جو دائرۂ اختیار کی حد تک بہتر سے بہتر ہوتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت پیاری سنت کریمہ تھی، جس طرح کہ ہم ایک سال، جسے ہم تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں جانتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر ہوا تھا، اس کے بعد جو ایئرز تھے وہ تبلیغ اسلام کے اس لیول کے ایئرز تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو، یعنی ڈفرینٹ کنٹریز کے جو بادشاہ ہیں ان کو خطوط بھیجے تھے، اور ان خطوط کے ذریعے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی تھی۔ اب بادشاہ کو خطوط جا رہے ہیں، دیٹ مینس اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی رعایا آٹومیٹکلی اسلام قبول کرتی ہے۔ سیم لائک دس، مکہ میں یہ جو وقت تھا، سرداران کی کاؤنسلنگ اس لیے ضروری تھی کہ سردار اپنی قوم کے ہیڈز ہوتے ہیں، اور اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو آٹومیٹکلی قوم بھی ایمان لے آئے گی۔ تو ظاہر ہے عرب کے قبائلی معاشرے میں دعوت اور تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانے کا مؤثر ترین طریقہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اہم قبائل کی جو سرداران شخصیات ہیں، پرسنالٹیز ہیں، ان کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے، اور اسی مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش بھی کرتے تھے، اور سرداران قریش کو مختلف انداز سے بار بار دعوت بھی دیتے تھے اور دعا بھی فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک بہت فیمس دعا جسے میں اور آپ ضرور جانتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر ابن الخطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ یہ دعا دراصل کرنے کی کیا نوبت پیش آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کیوں فرمائی؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واز اے ویری فیمس پرسنالٹی، عادل، جرت مند، بہادر، کہ جن کی بات سنی جا سکے، جن کے پاس اتھارٹی ہو۔ سیم لائک دس ابو جہل بھی تھا۔ تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو حضرت عمر کے حق میں وہ قبول ہوئی، اور ان کے دائرہ اسلام میں آنے سے کتنی تقویت اسلام کو ملی یہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ تو یہ وہ پرسنالٹی تھے جنہوں نے جب اسلام قبول کیا، اس سے پہلے مسلمان سہمے ہوئے رہتے تھے، ڈرے رہتے تھے، اسلام چھپاتے تھے، مصلحت کے تحت ہی فور شور، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان اسلام کے قبول کرنے کے بارے میں سب کو بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہے کسی میں ہمت کہ اگر وہ اپنی بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم دیکھنا چاہتا ہے، آئے میرے پاس، سامنا کرے میرا۔ کیا پرسنالٹی ہے، کیا اورا ہے ان کا۔ سو بیسیکلی اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتے ہیں، تو کتنی تقویت ملی ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو، سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششیں اب آپ کے سامنے ایک امیج کریٹ کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، کہ اس معاشرے میں اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا، ایمان لے آتا، تو وہ ایک اکیلا عوام الناس کے سینکڑوں افراد سے زیادہ اہم ہوتا۔ یعنی اگر وہ ایک شخص اسلام لا رہا ہے تو اس کے فالوورز، وہ اگر قبیلے کا سردار ہے تو ظاہر سی بات ہے پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ سو اس لیے سرداران پر خاص محنت کی جاتی، ان کو خاص طور پر اسلام کی دعوت دی جاتی۔ تو ایسی کسی شخصیت کی وجہ سے مجموعی طور پر اسلامی تحریک کو بھی تقویت ملتی، اور مکہ کے ان نادار اور بے سہارا اہل ایمان کے مصائب میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی کمی ضرور واقع ہوتی، کہ جنہیں اس دور میں دن رات تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔
یعنی جو غلامان تھے، یعنی جو غلام تھے ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے تھے، ظلم کے جو پہاڑ ان پہ توڑے جا رہے تھے، تو پھر کوئی فیمس پرسنالٹی اگر کوئی باعث اتھارٹی جس کے پاس ہے اور جس کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، اس کے ایمان لانے سے پھر وہ جو مکہ کے مظلوم مسلمان ہیں ان کو پاور ملتی تھی، ان پر سے ظلم ختم کیا جاتا تھا، رائٹ؟ تو اب یہ سارا سینیریو اگر آپ کے سامنے کلیئر ہے تو اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے بنیادی طور پر مکہ کے صاحب حیثیت، صاحب اقتدار لوگوں سے اپنی دعوتی ملاقاتوں کو خصوصی اہمیت دیتے تھے، اور جو اس سورہ کا شان نزول ہے یہ بھی اسی واقعے کی ترجمانی کرتا ہے کہ آپ اسی وجہ سے سرداران قریش کے ساتھ اپنی گفتگو فرما رہے تھے، اور گفتگو کے دوران اگر ہم دیکھیں بالآخر ہم خود بھی پرسنلی طور پر کسی سے اگر کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی اہم بات کر رہے ہیں اور کوئی تھرڈ پرسن آ کے بار بار انٹرپٹ کر رہا ہے تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی فور شور بینگ ہیومن ہم کہیں گے کہ مجھے بات مکمل کر لینے دو وغیرہ وغیرہ، ہماری بھی یہ سچویشن ہو سکتی ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل بھی بالکل فطری تھا، اور یہ بھی کہ آپ کا یہ رد عمل اعلیٰ تر مقصد کے لیے تھا، یعنی آپ کا مقصد عظیم تھا کہ میں بات مکمل کر لوں، میں ان کو تبلیغ کر لوں، لہٰذا مجھے درمیان میں انٹرپٹ نہ کیا جائے۔ اور اس چیز کو ہم اس طرح بھی اس پیمانے پہ بھی ناپ سکتے ہیں، حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنا بلند کسی کا مقام ہوتا ہے اس کے لیے کردار اور عمل کا معیار بھی اسی نسبت سے اعلیٰ رکھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم ان آیات کو دیکھیں تو ابتدائی آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نا لیکچر میں، تو جو ان کا تسلسل ہے اس سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یقیناً انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے پہلے انا کا ذکر فرمایا، پھر علا سے پہلے بھی لام لگا کے ضرور بالضرور کا اضافہ کیا کہ اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی بلند فرمایا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اخلاقی طور پر علیہ اعوذ باللہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں؟ جو غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں کریٹ ہو سکتی ہے، وہ ہم سینیریو اگر کلیئر نہ رکھیں اپنے مائنڈ میں تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ کا یہ رد عمل تھا، تو اس کے بعد تو بہرحال یہ شان نزول ہے، اس پورے واقعے کا ذکر ابتدائی آیات میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خاص ہدایات ملی اور ان آیات کا نزول ہوا جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ان آیات کے بارے میں یہ لفظ یوز کیا، عتاب، سختی، اور روایت میں آتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوتے، مرحبا بمن عاتبنی فی ربی، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے معاملے میں میرے رب نے مجھ پر عطاب فرمایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے برابر محبت فرماتے تھے، اور ان سے محبت کا پہلو یقیناً پھر مزید بڑھا کہ ان کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی نازل ہوئی اس میں کیا ہمیں بنیادی طور پر اسباق ملتے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اپنے لیکچر میں تفسیر جب ہم پڑھیں گے تو کور کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو سوالات ہیں یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے بار بار انٹرپٹ کیا تو اس وجہ سے اللہ کے نبی کا رد عمل آیا، لیکن انہوں نے یہ سوال کیوں کیے؟ بعض کہتے ہیں کہ آپ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن اسلام سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس حوالے سے حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہما ان دونوں کی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہوا ممن
اسلم قدیماً، یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھے جو مکہ معظمہ میں بہت پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ تو بہرحال اب آگے چلتے ہیں اور مضامین کو شارٹلی پڑھ لیتے ہیں۔ تو شان نزول اس سورہ کے بالکل آغاز میں ہے، جو آیات ان سے ریلیٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کی آیات تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے اس سے اعراض کرے، یعنی قرآن باعث ہدایت ہے، جس کا جتنا جی چاہتا ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر کفار کی سرزنش کی گئی اور اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل بیان کیے گئے۔ اس سورہ کے آخر میں قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان فرمائے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ نیک مسلمانوں کا ثواب اور کافروں فاجروں کا عذاب بیان کیا گیا۔ اس سورہ کی اپنے سے ماقبل سورہ سورۃ النازعات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ النازعات میں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اللہ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈر سنانے سے کون لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سورہ میں مزید حکمتوں کے بہت سے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کوئی کویشچن، کوئی کنفیوژن ہے اس شان نزول سے ریلیونٹ یا آج کے لیکچر سے ریلیونٹ، مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔